أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے اسکنوا هذه القرية رہو تم لوگ اس بستی میں وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور کھاؤ اس میں سے جہاں چاہو تم وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو ہمیں بخش دے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے نغفر لکم خطیئاتکم معاف کر دیں گے ہم تم سے تمہاری خطائیں سنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو، اور اس بستی سے مراد فلسطین کا شہر اریحا ہے، جو آج بھی جریکو کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ شہر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو فتح نہ ہو سکا، لیکن آپ کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون نے قیادت فرمائی اور بنی اسرائیل نے اس شہر کو فتح کیا باقاعدہ لڑائی کر کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس شہر میں تمہیں رہنا ہے، اور تمہیں یہاں کھانے پینے کی ہر چیز مہیا کی جائے گی، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن جب تم اس شہر کے دروازے میں داخل ہونے لگو تو زبان سے کہنا حتتن، حتہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا گر جانا، تو مطلب یہ کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے، مٹا دے اور ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش فرما۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے میں سر جھکا کر داخل ہونا، اکڑ کر داخل نہ ہونا۔ جیسا کہ دستور ہے کہ مسلمان جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوتے ہیں، اور کفار جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور قتل و غارت کرتے ہوئے اور املاک کو تباہ کرتے ہوئے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو آپ کی گردن اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی پیشانی مبارک آپ کی اونٹنی کے گردن کے بالوں کو چھو رہی تھی، اور آپ زبان مبارک سے قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت کر رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو اللہ پاک کے نبی سورۃ الفتح کی تلاوت کرتے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے انتہائی تواضع کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تو انہیں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تم اریحا میں داخل ہونے لگو تو زبان سے کہنا اللہ ہمیں معاف کر، اور داخل ہوتے وقت تمہاری حالت یہ ہو کہ تمہارے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں، اکڑ کرنا داخل ہونا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہاری پچھلی غلطیاں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو بہت زیادہ انعامات عطا کریں گے۔ فبدل الذين ظلموا منهم
تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، قولا غیر الذی قیل لہم، بات کو اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو بھیجا ہم نے ان پر ایک عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے ایک تو اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی کہ جھک کر داخل نہ ہوئے، بلکہ اکڑ کر اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے پہلے ٹانگیں داخل کیں اور پھر اپنا سر اور دھڑ داخل کیا، اور انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اور بد اخلاقی کے ساتھ یہ لوگ اس شہر میں داخل ہوئے، اور زبان سے حتتن کہنا تھا، اس کی بجائے حنتتن کہنے لگے کہ اے اللہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس حرکت کے باعث ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ عذاب طاعون کی شکل میں آیا، اور اس سے ہزاروں آدمی طاعون کا شکار ہو کر مر گئے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ جو سمندر کے کنارے پر واقع تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتے کے بارے میں زیادتی کرتے تھے، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا، جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن وہ ہفتہ نہ کرتے اس دن نہ آتی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس چیز کے سبب کہ جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ یہ بستی کیا کون سی تھی، اس کے بارے میں مختلف علماء کرام نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ بحر کلزم کے کنارے ایلا کی بستی تھی، جسے ایلات بھی کہتے ہیں، اور آج کل اردن میں خلیج عقبہ کے مقام پر یہودیوں نے ایک بندرگاہ بنائی ہے، اس کا نام بھی ایلات رکھا ہے۔ تو یہ بستی مدین اور طور کے درمیان واقع تھی۔ تورات میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن یہودیوں میں یہ واقعہ مشہور تھا کہ کس طرح ہمارے بڑوں نے ہفتے کے دن اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور پھر وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے اور ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں۔ تو فرمایا اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا یہودیوں سے یہ تو پوچھیں کہ بھئی وہ بستی والا معاملہ کیا تھا۔ تو یہ بڑے حیران ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا اس بستی کے حالات کا، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے باپ دادوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی ایک اور دلیل ان تک پہنچ گئی، لیکن انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا اور آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ فرمایا یہ وہ بستی تھی کہ بنی اسرائیل نے پہلے پہل بدعت کے طور پر ہفتے کے دن میں
کاروبار کرنا چھوڑ دیا اور اس دن کو عبادت کا دن بنا لیا، لیکن پھر اللہ نے واقعی ان کو یہ حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، ہفتے کا دن تمہاری چھٹی کا دن ہے، اس دن میں تم نے دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کرنا اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے جمعے کا دن عطا فرمایا اور عیسائیوں کو اتوار کا دن عطا فرمایا، تو ہم سب سے پہلے ہیں، ہمارے بعد یہودی ہیں اور پھر عیسائی ہیں۔ تو انہوں نے ہفتے کے دن سمندر کے کنارے رہتے تھے اور اللہ پاک نے آزمائش کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں سر اٹھا اٹھا کر اچھلتی کودتی پانی کی سطح پر بھاگتی پھرتی، اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو یہ لوگ اس میں کانٹے ڈال کر بیٹھے رہتے، انتظار کرتے رہتے، لیکن مچھلیاں دور بھاگ جاتی۔ تو پھر انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے اللہ کے حرام کردہ کام کو حلال کرنے کی کوشش کی۔ شرعن، شارعن کی جمع ہے شرعن، اور شرعن پر زبر اس لیے ہے کہ یہ حال کے طور پر یہاں واقع ہوا ہے، اور حیتان حوت ان کی جمع ہے، جیسے اللہ نے یونس علیہ السلام کے قصے میں فرمایا کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ ایک بہت بڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ تو حوت کہتے ہیں بڑی مچھلی کو، اور بڑی بڑی مچھلیاں ان کے پاس آتی ہیں جس دن ہفتہ ہوتا، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں غائب ہو جاتی۔ اذ قالت امۃ منہم، جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ تم کیوں کرتے ہو نصیحت ایسی قوم کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں عذاب دینے والا ہے سخت عذاب۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے رب کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ ایک گروہ نے اللہ کی نافرمانی سے روکنا شروع کیا، دوسرا گروہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ تھے۔ تو وہ لوگ جو خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے، پہل وہ بھی ان کو نصیحت کرتے رہے، لیکن جب مایوس ہو گئے تو تھک ہار کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، تو کہنے لگے کیوں ان کو نصیحت میں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، یہ تو اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والے ہیں، اور یہ کوئی بات نصیحت کی مانتے نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے منع کرنے سے دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ سے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی مگر یہ نہیں رکے، اور دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ شاید کسی دن ہماری نصیحت کارگر ہو جائے اور ان پہ اثر ہو جائے اور یہ اس برے کام سے باز آ جائیں۔ تو انہوں نے ہیلے بہانے سے اللہ کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک شخص نے ایک مچھلی کی ناک میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ ایک رسی باندھی اور کنارے پر ایک لکڑی یا کیل ٹھونک کر اس کے ساتھ اس رسی کو باندھ دیا اور مچھلی کو سمندر میں چھوڑ دیا۔ اتوار کے دن گیا اور جا کر اس کو پکڑ لایا اور کہنے لگا جی اللہ نے ہم کو کھانے سے منع کیا ہے، ہمیں پکڑنے سے تو منع نہیں کیا، تو ہم ہفتے کے دن ان کو قابو کر لیتے ہیں اور اتوار کے دن کھاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی یہ ہفتے کو بھی وہ نالیاں بنا کر اور حوض بنا کر اس میں مچھلیاں جمع کر لیتے
اور اگلے دن پکڑ کے کھا لیتے۔ پھر ان کی بے باکی اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ حوضوں کو تکلف بھی نہ کرتے، ہفتے کے دن کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنے لگے اور بازاروں میں لا کر بیچنے لگے اور لوگ پکا پکا کر کھانے لگے۔ تو جب یہ اس حد تک اللہ کے نافرمان ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر گرفت فرمائی اور ان پر اپنا عذاب بھیجا۔ چلو جی ترجمہ ایک بار۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور زبان سے کہو ہمیں بخش دے، اور زبان سے کہو ہمیں بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہونا دروازے میں جھکتے ہوئے، اور داخل ہونا دروازے میں جھکتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم نغفر لکم خطیئاتکم بخش دیں گے ہم تمہاری خطائیں، بخش دیں گے ہم تمہاری خطائیں، سنزید المحسنین سنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، فبدل الذین ظلموا منہم فبدل الذین ظلموا منہم بس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، بس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے قولا غیر الذی قیل لہم قولا غیر الذی قیل لہم بات کو اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی، بات کو اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی، فأرسلنا علیہم رجزا من السماء فارسلنا علیہم رجزا من السماء بس بھیجا ہم نے ان پر ایک عذاب آسمان سے، بس ہم نے بھیجا ان پر ایک عذاب آسمان سے، بما کانوا یظلمون بما کانوا یظلمون اس سبب سے کہ وہ ظلم کرتے تھے، اس سبب سے کہ وہ ظلم کرتے تھے، واسألہم عن القریۃ التی واسألہم عن القریۃ التی اور ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں، اور ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں، کانت حاضرۃ البحر کانت حاضرۃ البحر جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اذ یعدون فی السبت اذ یعدون فی السبت جب وہ حد سے گزرتے تھے ہفتے کے بارے میں، اذ تاتیہم حیتانہم اذ تاتیہم حیتانہم جب آتی تھیں ان کے پاس بڑی بڑی مچھلیاں، جب آتی تھی ان کے پاس بڑی بڑی مچھلیاں، یوم سبتہم شرعن یوم سبتہم شرعن جس دن ان کا ہفتہ ہوتا سر اٹھائے ہوئے، جس دن ان کا ہفتہ ہوتا ہے سر اٹھائے ہوئے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ اور جس دن وہ ہفتہ نہ کرتے اس دن نہ آتی، اور جس دن وہ ہفتہ نہ کرتے نہ آتی، فَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اسی طرح ہم ان کو آزماتے تھے بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکہم جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا یا انہیں عذاب کرنے والا ہے سخت عذاب، قالوا معذرۃ الی ربکم انہوں نے کہا تمہارے رب کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور شاید کہ وہ بچ جائیں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔